السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے الیکشنز کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ خاقان عباسی صاحب نے کیا فرمایا، ذرا آپ بھی سنیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ حالات دیکھ کر۔ میں خود الیکشن نہیں لڑ رہا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میں زیادہ مطمئن ہوتا ہوں کہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ درست فیصلہ تھا، کہ ایسے الیکشن کا جو ملک کو انتشار اور خرابی کے علاوہ کچھ نہیں دے گا، کم از کم اس برائی کے اندر میں نے حصہ نہیں ڈالا۔ آپ نے عباسی صاحب کی بات سنی۔ عباسی صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ الیکشنز تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان الیکشنز کے نتیجے میں مجھے کوئی اچھی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اچھی بات ہے کہ میں سارے عمل کا حصہ نہیں ہوں۔ اب وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے مہمانوں سے اس کے اوپر روشنی ڈلوائیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر اس وقت ملک کے اندر معاملات چل رہے ہیں، سیاست کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے، کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی گفتگو کریں۔ آج ہمارے ساتھ بڑا زبردست پینل موجود ہے۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن منصور علی خان صاحب، سینئر صحافی حسن ایوب صاحب اور سینئر صحافی احسار رانا صاحب۔ آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ منصور علی خان صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ سر، یہ کیا وجہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس گناہ کا حصہ نہیں بن رہا؟ ان الیکشنز کو انہوں نے ایک طرح سے گناہ قرار دے دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ اطہر صاحب۔ دیکھیے، شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے تو ان کا اگر تجزیے کے حوالے سے ہم اس کو اینالائز کریں تو ایک تو فیکٹ ہے کہ مسلم لیگ نون سے ان کی ناراضگی ہو چکی ہے اور اب ملنا ملانا بھی نہیں ہے، نہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اگر وہ ایک سرکل سے ہی باہر ہیں تو ان کا جو اعتراض ہے یا خدشات ہیں اس کے اوپر ویسے ہی جو ہے ذرا تھوڑے سے مطلب مجھے بھی اعتراض ہوگا کہ آپ چونکہ سرکل کے اندر ہی نہیں ہیں، آپ اس پروسیس میں آ ہی نہیں رہے، تو پھر آپ باہر سے بیٹھ کے اس کو برا کس طرح کہہ رہے ہیں؟ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یس، یہاں پہ بے قاعدگیاں ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ آج جو کچھ ہوا کہ وہاں پہ ان کے نواسے کو انہوں نے کہا کہ جی اٹھا کے لے جایا گیا، ان کے داماد کو اریسٹ کیا گیا، اور یہ لوگوں کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ تو جاری ہے۔ تو الیکشن کا جو پروسیس ہے، ہاں اس کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ آج بھی اس ریس کے اندر موجود ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے یا وہ کیمپیننگ نہیں کر رہے۔ میں لاہور شہر کے اندر بیٹھا ہوں، لاہور میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، تینوں جو ہیں بڑی جم کے یہاں پہ کیمپیننگ کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی وہاں سے آ کے یہاں پہ ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسا، ہاں ان کے ریزرویشن ضرور ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس پروسیس کا انہوں نے ابھی تک حصہ بنا کے رکھا ہے۔ اچھا حسن ایوب صاحب، جس آپ نے سنی عباسی صاحب کی بات، آپ نے بھی سنی۔ اب الیکشن تو آ رہے ہیں، ساری سیاسی جماعتیں جس طرح منصور صاحب نے بھی کہا وہ کمپین بھی کر رہی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی وہ 5 سال چلے گی، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ جی 2 سال کی حکومت آ جائے اور ملک ترقی کر جائے۔ تو کیا یہ حکومت آپ کو 5 سال کے لیے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان الیکشنز کے نتیجے میں؟ کاظمی صاحب، حکومت تو بن جانے دیں، ابھی تو حکومت ہی نہیں بنی، تو ابھی تو نتائج بھی نہیں آئے، تو میں اس پر کیا کروں؟ دیکھیں، دیکھنا یہ ہے کہ کیا سٹرینتھ ملتی ہے کس جماعت کو، یعنی انڈیپینڈنس کا نمبر کتنا آئے گا۔ جو اس وقت کئی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب سے جو لارجسٹ نمبر ہوگا وہ انڈیپینڈنس کا ہوگا، اگر ایسا ہے اور وہ انڈیپینڈنس پر کیا سمت اختیار کرتے ہیں تو یہ بات ہے۔ اور اگر وہ یعنی مسلم لیگ نواز، جس طرح جو میرا اپنا انالیسز ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ سنگل میجورٹی پارٹی آ جائے گی، تو اگر اس طرح کی پوزیشن میں آ جاتی ہے مسلم لیگ نواز، تو پھر اس کے بعد تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جی اس بات کا مطلب قوی امکان ہے کہ شاید چند سال تو حکومت چلے گی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹریک ریکارڈ دیکھیں میاں صاحب کا بھی، تو وہ بھی یعنی ان کی محاذ آرائی شروع پڑتی ہے، کبھی عدلیہ کے ساتھ اور کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو پاکستان میں 2 ہی حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں کے ساتھ ان کا ورکنگ ریلیشن کیسا چلتا ہے، اس کا انحصار اس کے اوپر ہوگا۔ یعنی آج بیٹھ کر اسٹوڈیو میں کہہ دوں کہ جی وہ 3 سال چلے گی، 5 سال پورے کرے گی، تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اچھا منصور صاحب، جس طرح ابھی حسن صاحب نے بھی کہا کہ آزاد بڑی تعداد میں الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، اب بڑے بڑے جو سیاسی رہنما ہیں، سیاسی جماعتیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے ہم حکومت بنا لیں گے۔ اگر ان سیاسی جماعتوں نے آزاد لوگوں کو ہی ساتھ ملا کے حکومت بنانی ہے تو یہ تو اعتراف نہیں ہے کہ جناب ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم اکثریت حاصل کر سکیں، تو ابھی بھی اہمیت جو ہے وہ آزاد امیدواروں کی ہے۔ دیکھیں اطہر صاحب، اس معاملے کو دیکھنے کے نا 2 اینگلز ہیں۔ ایک تو ہے مورلی اور ایتھیکلی، کہ جب آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ آزاد امیدوار، اگر وہ پاکستان تحریک انصاف والے آزاد امیدوار ہیں، دوسرے نہیں ہیں، تو کیا ان کو لینا بھی چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ اور کیا ان لوگوں کو ایکچولی فلور کراسنگ کر کے، اب اس کو پتہ نہیں فلور کراسنگ کا لفظ میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں، کہ کیا ان کو ان جماعتوں کو جوائن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل نہیں کرنا چاہیے، ایتھیکلی مورلی یہ غلط ہے۔
یہ ڈیموکریٹک نارمز کے خلاف یہ چیز ہے. آپ نے کل کے اپنے حلقے کے لوگوں کو آپ نے یہ بتایا ہوگا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے امیدوار ہیں, وہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو امیدوار سمجھ کے ووٹ دیں, بعد میں پتہ لگا آپ پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ مل گئے ہیں, تو دیٹ وڈ بی انفیئر انلیس اور انٹل اگر پاکستان تحریک انصاف خود یہ نہیں اناؤنس کہ جناب ہمارا الائنس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یا کسی اور جماعت سے ہو گیا, تو آپ لوگ سارے جو ہیں وہ اس طرف شفٹ ہو جائیں, وہ تو اور بات ہے. دوسری بات آتی ہے قانونی طور پہ. میں خود پاکستان تحریک انصاف سے جڑے لائر سے میری جو بات چیت ہوئی ہے, بلکہ کل ان کے ایک رہنما میرے ہی پروگرام میں آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ قانونی طور پہ ہمارے لیے ان کو روکنا بہت مشکل ہے کہ 3 دن کے اندر اگر انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن کر لیا تو کر لیا. ہماری جماعت اگر قومی اسمبلی کے اندر موجود ہی نہیں ہے, اگر بلہ ایز اے سمبل یا ایز اے جماعت پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں موجود ہی نہیں ہے, تو آپ ان کو کس طرح باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہیں؟ تو قانونی طور پہ تو روکنا بہت مشکل ہے. ہاں مورلی اور ایتھیکلی جو ہے وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن پھر دوبارہ وہی بات ہے کہ یہ پاکستان کی پالیٹکس ہے, یہاں پہ مورلز اور ایتھکس کا یہاں پہ کون لحاظ کرتا ہے. اچھا, ویسے حسن ایوب صاحب, کیا ان آزاد لوگوں کو ساتھ ملانا لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو, اس لیے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو عمران خان کی سیاست تھی اس کے خلاف ہم نکلے ہیں, اس کو ختم کرنا, اور دوسری طرف پھر اس کے نام پہ جو لوگ ووٹ لے کے آئیں گے ان کو ساتھ ملا کے آپ حکومت بنا دیں؟ پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ یہ آزاد جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی تو بطور جماعت الیکشنز میں نہیں ہے نا, تو پھر آزاد ہیں. پر ووٹ کس کے نام پہ لے رہے ہیں؟ ووٹ تو دیکھیں نا چیئرمین تحریک انصاف کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں. ڈس آنیسٹی ہے ان لوگوں کی کہ جو کہ ووٹ لے رہے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. شیخ رشید صاحب نے آئی بلیو کہ 2002 کے انتخابات تھے, انہوں نے کہا جی کہ میں یہ دونوں سیٹیں جیت کر یہ نواز شریف کے قدموں میں رکھوں گا, نواز شریف کی جھولی میں ڈالوں گا. جب وہ جیتے تو جیتنے کے بعد مسلم لیگ کاف جوائن کر لی تھی انہوں نے. تو غلط کیا تھا نا. نہیں, میں اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم چیئرمین تحریک انصاف, لیکن وہ آزاد تھے نا, وہ آزاد تھے. انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا, پر اور ووٹ مسلم میاں لیگ صاحب کے نام نواز پہ کا لیا. امیدوار ان کے مقابلے میں کھڑا تھا. ایسی بات تو نہیں تھی کہ انہوں نے وہاں پر کوئی اپنا امیدوار ہی کھڑا نہیں کیا. تو وہ شیر کو ہرا کر, چانس میرے خیال سے ان کا انتخابی نشان تھا, تو شیخ صاحب جو ہے مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گئے, لیکن ووٹ انہوں نے لیا, تگڑا ووٹ لیا, اور سارا مسلم لیگ نواز کا لیا. اسی طرح یعنی مجھے یاد ہے کہ غلام سرور خان صاحب, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑا, انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا, اور انہوں نے کہا جی کہ میں جیت کر جو سیٹیں جو ہے پیپلز پارٹی کو دوں گا, بے نظیر کو دوں گا. تو انہوں نے بھی جوائن کر لی جناب مسلم لیگ کاف. تو یہ تو اس طرح ہمارے سیاستدان کرتے آئے ہیں. ابھی دیکھیں تحریک انصاف بطور جماعت اب نہیں ہے انتخابات میں. ابھی تو میں نے 2-3 مرتبہ پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ جب وہ بطور جماعت نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کے اوپر, یعنی جیسے منصور بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی مورلی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انکریکٹ ہے ان کا ایکشن, لیکن لیگلی وہ 100% آزاد ہے. لیگل تو میں بحث ہی نہیں کر رہا. کوسچن تو یہ آ رہا ہے کہ اب ایک حلقے میں 3-4 امیدوار ہیں جو اب کلیم کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں, اور انہوں نے فارم میں بھی لکھا ہوا ہے. اگر تو الیکشن کمیشن آج کہتا ہے جی کہ آپ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں نامینیشن پیپر میں, تو پھر 5 امیدوار تو ہو نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی, ایک چیز. اور دوسرا تحریک انصاف کا تو سمبل ہی نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان سے سمبل لے لیا جائے گا, اور وداؤٹ سمبل الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو یہی بات آج لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی سلمان اکرم جائز صاحب کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو اب یہ باتیں بڑے ٹیکنیکل ایشوز ہیں, یہ آج سے پہلے ایسی صورتحال آئی نہیں ہے. لیکن اوور آل بائی اینڈ لارج جو پکچر دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی اے بطور جماعت نہیں ہے, ان کو ایز این انڈیویجول. یہ میں آپ کی ساری باتیں مان, میں صرف چھوٹا سا جو میرا کوسچن ہے کہ اب جو لوگ بانی چیئرمین کے تحریک انصاف کے نام پہ ووٹ لے کے آئیں گے, جی کیا ان کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے؟ جی, پیپلز پارٹی نے تو دونوں بازو پھیلا لی ہیں ان کی طرف, اور وہ کہہ رہے ہیں ویلکم ویلکم, اور اسی طریقے سے آئی پی پی بھی یہ کر رہی ہے. لیکن میں نے ایک بیان مسلم لیگ نواز کی کسی بھی لیڈرشپ کا, چاہے وہ صوبائی ہے, چاہے وہ ڈویژنل ہے, چاہے وہ مرکزی ہے, وہ نہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ انڈیپینڈنٹس ہماری طرف آئیں. تو یہ بڑا فرق ہے. یعنی آپ ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ان تینوں کو جو ہے نہیں ہانک سکتے, کیونکہ پی ٹی آئی اور آئی پی پی اور آئی پی پی اور پیپلز پارٹی ایک سائڈ پر ہے, اور مسلم لیگ نواز نے ان سے بالکل وہ ڈیٹیچ ہے, ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی. وہ یہی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اکثریت لے کر آئیں گے اور اپنے بلبوتے پر حکومت بنائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے.
वेलकम बैक। अब जो लोग आज़ाद उम्मीदवारों को वोट डालेंगे, इमरान खान के नाम पे वोट डालेंगे, क्या वो वोट ज़ाया होगा, उस वोट का कोई फ़ायदा होगा? मंसूर साहब, अब आपको ये लगता है कि जो लोग भी पीटीआई के कैंडिडेट्स या उनके जिन कैंडिडेट्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक सिंबल तो उनके पास है नहीं है, उनको वोट डालेंगे, वो वोट ज़ाया होगा या अभी भी इस वोट के ज़रिए कोई ना कोई वो प्रेशर डाल सकते हैं निज़ाम के ऊपर? मेरे बड़े सवेर तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऐसी किसी सोच से कि जनाब वो लोग आज़ाद हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इस इलेक्शन में नहीं है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो चूँकि असेंबली के अंदर नहीं है, तो उसके बाद जाएँ जहाँ मर्जी ये लोग जाते हैं। ये जिसे पंजाबी में कहते हैं ना गुआची गां है, तो गुआची गां है तो जिथे मर्जी चली जाए, डजेंट मैटर, जेड़ा मर्जी जो है वो नकेल डाल ले, इसकी नथ डाल दे और नथ डाल के इसको जहाँ भी जो है वो उठा के ले जाए। बात इसकी है कि हमारी जो सहाफ़त है वो हमेशा इस काम के लिए जुस्तजू उसकी होनी चाहिए कि इन मॉरल्स और कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर जो है हमें हाईलाइट करना है। ऐसा नहीं है कि आज अगर जब ये इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कैंडिडेट्स की कोई लिस्ट नहीं है। वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। जानते हैं, सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कैंडिडेट जहां भी खड़ा हो रहा है, जिस हल्के में भी खड़ा हो रहा है, वी वेरी वेल नो कि वो कौन सा कैंडिडेट है। लेकिन अगर कोई ना देखना चाहे और अगर कोई ये कहे कि नहीं 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 ये तो कोई था ही नहीं, ये तो आज़ाद ही है, डजेंट मैटर, हम जानते हैं कि वो क्यों आज़ाद है। हम जानते हैं कि अगर उसको वोट मिलेगा तो बल्ले का निशान नहीं है, तो इमरान खान के नाम के ऊपर उसको वोट मिलना है। हम जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी हम चूंकि सिस्टम करप्ट हो रहा है और सिस्टम की करप्शन हमें पसंद आ रही है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि अच्छा जी ठीक है, एक पसंदीदा जमात जो है वो इस बहाने अगर आ जाती है, हुक्मरान बन जाती है, हाकिम बन जाती है, तो ठीक है, जो रूल अगर फ्लाउट होता है तो होता रहे। इसी तरह जब लास्ट टाइम जब नवाज शरीफ साहब ने टिकटों के ऊपर साइन किए थे और उस वक्त जब ये एक फैसला आया था कि नहीं जनाब आपके सिग्नेचर नहीं चल सकते, आपके सारे लोग जो है आजाद हो गए, तो उस वक्त भी ये कहा था कि ये गलत है, ये ज्यादती है। अब इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फ्रैंकली स्पीकिंग बल्ले का निशान जाने में मेरा आज भी ये मानना है कि इनमें इनकी अपनी बेवकूफियां भी हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको एक बहुत बड़ी कोई साजिश करार देते हैं कि अपनी बेवकूफियां भी हैं, लेकिन ये कह देना कि नहीं जी ये बंदा जो है इसका तो पीटीआई से कोई ताल्लुक ही कोई नहीं, तो ये तो प्याले के निशान पे या बैंगन के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ा, तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एथिकली मॉरली बाउंड नहीं है कि पीटीआई के साथ रहे। मेरे ख्याल में ये नाइंसाफी। ठीक है सर अयूब साहब, ये दिन आ गए हैं, पर टिकट लेने वाले तो बहुत लोग थे, टिकटों की लड़ाई शाही होती रही। ये पेशन गोई फैसल वाडा साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये गलत साबित हुई है। आपको मैं बताऊं कि इतने मसले अब ये जो वोट वाली बात उन्होंने की है कि जी वोट भी जाया हो जाएगा तो उसको ना दें, बेहतर कि किसी और जमात को दे दे और बिलावल साहब तो वैसे भी कह रहे हैं नून लीग इंतकाम लेगी, आके हमें वोट दें। देखिए एक बात आपको बताऊं मैं, जो बिलावल की ख्वाहिश है ना कि किसी तरीके से पीटीआई का वोट बैंक जो है ना वो तीर पर स्विच हो जाए, तो क्योंकि अभी बल्ला जो है वो इस टाइम इंतखाबात में नहीं है, तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, देखिए उनका अपना एक वोट बैंक है, वो वोट बैंक बिल्कुल यकीनी तौर पर पीटीआई का वोट बैंक एंटी नवाज वोट भी है, लेकिन एंटी नवाज वोट जो है वो प्रो नवाज तो हो सकता है, लेकिन वो प्रो पीपीपी नहीं होगा। 2011 के बाद एंटी नवाज वोट यकीनी तौर के ऊपर स्विच जरूर हो गया था पीटीआई को, जो पंजाब के अंदर, लेकिन वो को वोट बैंक ऐसा नहीं था कि जो कि पीपल्स पार्टी का अपना था। अब वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती हैं। पहले यानी एक ज़माने में पीपल्स पार्टी की जब बहुत अरूज था तो उस टाइम मजदूर, लेबर, तमाम को वर्किंग क्लास जो है ना सारी जो वो थे उस टाइम वो उस तरफ आ गए। मुस्लिम लीग नवाज को जो है वो ताजरों को मिला। अब जो पीटीआई है, पीटीआई के पास जो वोट बैंक आया है वो कॉर्पोरेट सेक्टर का है। एक आदमी जो कि ऑफिस में काम करता है, ये देखिए हमारा कॉर्पोरेट क्लास बड़ी हो गई है, इसलिए पीटीआई का वोट बैंक भी बड़ा हो गया है। इसी तरह पहले यानी 80s 90s के बाद आप देखिए कि जो ट्रेडर था उसका हुजम बड़ा हो गया। ठीक है, हमारे आज भी पता लग रहा है कि तकरीबन 30-40 लाख ट्रेडर्स जो हैं वो छोटे ताजर भी मौजूद हैं। जब 30-40 लाख ट्रेडर हैं तो मल्टीप्लाई पे 5 करें फैमिली में, तो वो कहाँ तक मामला पहुंच। तो मतलब जो आप कह रहे हैं जो कॉर्पोरेट क्लास है, पढ़ी लिखी क्लास है, वो पीटीआई की तरफ चली गई है। कॉर्पोरेट क्लास यकीनी तौर पर पीटीआई की तरफ गई है। अच्छा, ये मंसूर साहब इस पे मुस्कुरा रहे हैं, मैं जरा मंसूर साहब का कमेंट लूंगा, मैं आता हूं आपके पास। पर हसन भाई जरा ये जो कॉर्पोरेट कंप्लीट क्लास है, इसकी तरफ इसका कोई टिल्ट नहीं है टुवर्ड्स जो है ना पीपीपी। उसकी रीजन ये है कि ये फ्यूडल जो है ना एक जमात है जिसमें सब वडेरे हैं। आप सिंध के अंदर देख लेना, फलां कौन है जी, फलां फलां फलां, मतलब उनकी जो वहाँ की जो कास्ट हैं वो बड़े बड़े नाम हैं, सरदार हैं, वो वहाँ के जो है ना वो एक फ्यूडल लॉर्ड्स हैं।
یہاں پر مسلم لیگ نواز کے اندر یعنی ایک بزنس مین ہے, اور ہمارے پنجاب کے اندر تھوڑا سا نا, پنجاب میں لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے. پنجاب میں کوئی 5-6 ایکڑ کا کوئی زمیندارہ بھی کرتا ہے نا, وہ ساتھ کو اپنی شاپ چلا رہا ہے, کوئی کلینک کو چلا رہا ہے, کوئی اس قسم کام, وہ ملٹی ٹاسکنگ کام ہے. یہاں پر محکوم اس طرح نہیں ہے, مائنڈ سیٹ لوگوں کا آزادی کی طرف ہے. تو اسی وجہ سے آزادی کے ہی نعرے کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سوئچ بھی ہوئے بہت سے لوگ. تو یہ فرق ہے, بلاول ان کو اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا منصور صاحب, اس کے اوپر بھی آپ ضرور کامنٹ کیجئے گا, اور ساتھ میرا کوشچن بھی لے لیں, کیا پیپلز پارٹی دوبارہ گراؤنڈ گین کر سکے گی پنجاب کے اندر؟ میرے خیال میں اس حد تک تو میں حسن بھائی کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر اینٹی نواز ووٹ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایک سیکنڈ چوائس کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کو ریپلیس کر دیں یا پاکستان تحریک انصاف کو ریپلیس کر دیں. اگر آپ نے وہ ایک امورل یا ان ایتھیکل قسم کے ٹیکٹکس کے ساتھ جو ہے ان کے کینڈیڈیٹس کو اپنی طرف مائل کر کے تو آپ یہ شو کریں جی پیپلز پارٹی پنجاب میں گھس گئی ہے, وہ ایک اور بات ہے, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک سیکنڈ چوائس کے طور پہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو جو ہے ایکسیپٹیبل ہوگا. ایک بات. لیکن دوسری بات یہ, میں جس بات کے اوپر مسکرا رہا تھا, میرا اس کے اوپر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ کوآپریٹ کلچر کا صرف حصہ ہے. میں نہیں سمجھتا. پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر, میں لاہور شہر کے اندر ہی رہ رہا ہوں, اور 1985 سے لے کر آج تک سارے الیکشنز جو ہیں وہ دیکھیں, بچے کے طور پہ بھی, جوان کے طور پہ بھی, اور اب تو شاید بوڑھے ہونے لگے ہیں. لیکن میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف اکراس دا بورڈ, چاہے وہ کارپوریٹ کلچر ہو, بزنس کلاس ہو, ورکنگ کلاس ہو, سیلریڈ کلاس ہو, یا لوور مڈل کلاس ہو, میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے ہر طبقے کے اندر موجود ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ واقعی یہ فیکٹ ہے کہ بزنس طبقے میں, کاروباری طبقے کے اندر ہمیشہ سے کافی بڑا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کتنا سکویز ہوا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز نے, میں نہیں سمجھتا کہ باقی جو دوسرے سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں, لیٹس سے اسٹوڈنٹس ہو گئے, اب جس طرح اسٹوڈنٹس کے اندر مجھے میجورٹی جو ہے, آپ نے کارپوریٹ کلاس کی بات کی, اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کیجئے, ینگسٹرز کے بارے میں بات کیجئے, وہ تو کسی کارپوریٹ کلاس سے نہیں ہے نا. لیکن آج کا ینگسٹر, آج کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کی طرف مائل ہے, اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کو اپنی طرف مائل کرنے میں ناکام رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ ان کے لیڈرز جو ہیں وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں ان لوگوں کے ساتھ, وہ ینگسٹرز کو فیس کرنے سے انکاری ہیں. تو میرا خیال میں پی ٹی آئی جو ہے اکراس دا بورڈ ہے. ہاں البتہ یہ ضرور فیکٹ ہے کہ 8 فروری کو کتنے لوگ نکلتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. کی بورڈ واریر ہونا, ٹویٹر پہ ٹائپ کر لینا, ٹرینڈ چلا لینا, وہ اور چیز ہے. لیکن گوئنگ ٹو دا پولنگ اسٹیشن, لائن میں کھڑے ہونا, اور شکر ہے ابھی تو موسم بہتر ہے, ورنہ اگر گرمیوں میں ہو جاتا تو اور بھی مشکل ہو جانی تھی. لیکن اب موسم بہتر ہے تو اللہ کرے یہ جائیں بھی جا کے ووٹ ڈالیں. ٹھیک ہے. اچھا منصور صاحب, یہ جو آپ نے کہا کہ نون لیگ کا ووٹ کہیں نہ کہیں سکویز ہوا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ماضی قریب میں تو ہم نے دیکھا کہ بڑی وہ پاپولر تھے, سارے بائی الیکشن جیت رہے تھے. راجہ ریاض صاحب نے تو اس وعدے پہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا کہ نون لیگ کا ٹکٹ ملے گا, تو وہ کوئی بیانیہ چینج ہوا, کیا وجہ ہوئی؟ نہیں, آبویسلی دیکھیے نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے نا وہ ہمیشہ کبھی بھی وہ لڑائی جھگڑے والا تو ہے ہی نہیں, وہ مار کھانے والا نہیں ہے, لاٹھی کھانے والا نہیں ہے, آنسو گیس برداشت کرنے والا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے پیسے لے لیں, جلسے کے پیسے لے لیں, جلسہ کروا لیں, کارنر میٹنگ کروا لیں, ہم اس قسم کے ہم سے بینر لگوا لیں, پوسٹرز لگوا لیں, ہم اس کے لیے فنڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. لاٹھی لوٹھی ہم نے کوئی نہیں کھانی. تو ایک آپ نے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ دیا تھا, اس سے ایک امپریشن یہ آیا تھا کہ شاید آپ کے اندر تھوڑی سی مزاحمت آ گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اب آپ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. لیکن اس کے بعد شہباز شریف کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے, جس طرح آپ نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنا تھا, آپ نے ڈمپ کر دیا, آپ نے ووٹ کو عزت دو ڈمپ کر دیا. ابھی جتنے جلسے ہو چکے ہیں پنجاب کے اندر, نواز شریف صاحب جہاں جہاں گئے ہیں, آپ نے کتنی دفعہ نعرے سنے ہیں ووٹ کو عزت دو, وہ کہیں پہ بھی آپ کو سننے کو نہیں مل رہا, کیونکہ آپ نے خود بھی ووٹ کو عزت نہیں دی ہے. تو اس کی وجہ سے جو وہ پرٹیکولر سیگمنٹ تھا جو ان کے انقلابی ہونے کا تاثر لے رہا تھا, کم از کم وہ تو متنفر ہو گیا, وہ تو سمجھ گیا کہ بھئی ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو اس کی آبویسلی اس وقت کے حالات میں سیکنڈ چوائس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی بنتی ہے. اچھا رانا صاحب, یہاں پہ جو ہماری ڈسکشن چل رہی ہے اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف کو جو ووٹ پڑے گا, کیا اس ووٹ کا فائدہ بانی چیئرمین کو ہوگا, یا پھر واڈا صاحب جو کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ووٹ ضائع ہو جائے گا؟ دیکھیں, ووٹ ضائع ہو یا نہ ہو, اصل چیز تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرض کریں سپوز جو آزاد امیدوار ہیں وہ انتخابات میں دوسرے نمبر پہ بھی آ جاتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے ایک پارٹی جسے آپ نے کچل دیا, جس کے چیئرمین کو جیل میں بند کر دیا, یہ جو شیر آج حلقوں میں نکل کے بڑھ کے مار رہے ہیں, یہ قید میں بند عورتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بڑے فخر سے اپنے آپ کو شیر سمجھ رہے ہیں.
اور قید میں بند عورتیں جو ہیں وہ وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں، اور اگر وہ اس کے باوجود بھی ان تمام ہرڈلز کو عبور کرتے ہوئے دوسرے نمبر پہ بھی آ جائیں، جب ریاست ان کے خلاف کھڑی ہے، جب وہ سانس لینے کی فرصت نہیں ہے، تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد الیکشن میں جیتنے سے کہیں بڑی کامیابی ہے۔ سو یہ میٹر ہی نہیں کر رہا کہ وہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں یا تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، میٹر یہ کر رہا ہے کہ وہ کھڑے ہیں، میٹر تو یہ کر رہا ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں۔ اور وہ جو ہے جالب صاحب نے کہا کہ اس عہد ستم گر میں غم عشق کے مارے زندہ ہیں، یہی بات بڑی بات ہے پیارے۔ تو یہ اگر وہ زندہ ہی رہ جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو بعد کی بات ہے کہ تاریخ لکھے گی کہ جو ہارنے والے تھے وہی جیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا حسن ایوب صاحب، آپ نے سنا رانا صاحب کی بات بھی سنی کہ دیکھیں جن حالات میں الیکشن لڑے جا رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے آئی ڈونٹ تھنک کچھ بھی ان کے فیور میں اس وقت جا رہا ہے، تو کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایز اے تجزیہ کار کہ یہ جماعت اتنا سسٹین کر جائے گی اور الیکشن تک یہ کھینچ کے چیزوں کو لے کے چلے جائیں گے؟ اس لیے کہ یہاں پہ تو بہت سارے دوست ہمارے ختم شد بھی وہ کہتے رہے نا کافی عرصے سے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، مارشل لا کے ادوار میں بھی جماعتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، دوبارہ اپنی جو ایون کہ جب وہ واپس آتی ہیں تو اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ زیادہ آتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر یعنی اگر کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک اگر آج ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو کچھ ان کے اپنے نامہ اعمال بھی ہیں اور اس کی ان کو مل رہی ہے، سزا مل رہی ہے۔ بہت سی چیزیں جیسے اب یونیفارم سمبل ان کے پاس سے چلا گیا ہے، اس میں تو کسی باقی اسٹیبلشمنٹ کا یا کسی طاقتور حلقے کا قصور تصور نہیں کرتا، میں ان کا اپنی کرنی تھی جی، اسی کو ان کو جو کاسٹ وہ پے کرنی پڑی ہے۔ اب اینڈ میں ان کے وکلا کیا آرگو کر رہے تھے سپریم کورٹ میں؟ وہ یہ آرگو کر رہے تھے کہ جی ہم سے مانتے ہیں غلطی ہے لیکن آپ ہمیں مزید مہلت دیں، ہمیں یونیفارم سمبل کے ساتھ جانے دیں انتخابات میں، اور ہمیں کہہ دیں کہ جی آپ الیکشنز کے بعد اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کر دیں۔ تو قانون اور آئین کے مطابق جب آپ جاتے ہیں کورٹ آف لا کے اندر، پھر لا کی بات ہوتی ہے نا، پھر آپ کو مصلیحت یا نظریت ضرورت نہیں آتی۔ وہاں پہ دیکھیں یہ بات ہوتی ہے، آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ عام سے لا کو آئین کے اوپر ترجیح دے دی گئی۔ اچھا چلیں میں اگلی بات میں اپنا پورے بات کمپلیٹ کر دوں پھر آپ اس بات کا جواب دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے نا کہ مسلم لیگ نواز کو جو کہ پولیٹیکل کیپٹل اس نے لوز یقینی طور پر کیا ہے، جو کہ 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی۔ اب بلاول بڑی خوبصورتی سے اس کی ساری مہنگائی کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں، حالانکہ بینگ اے کیبنٹ ممبر یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اس کا اب نقصان جو ہے اور یہ برڈن تقریباً سارا مسلم لیگ نواز پر آ گیا ہے۔ نہیں پر بلاول تو کہتے تھے ہمیں شہباز پیٹ چاہیے سندھ میں، بلاول نے بچت شہباز شریف ہمارے زیادہ وزیر اعظم ہیں۔ لوگ بھی جو پنجاب کے اندر بالخصوص جو یہاں بیٹل فیلڈ ہے نا، آپ کی مین جو الیکشنز ہو رہے ہیں، یہاں پر جو کراؤڈ ہے جلسوں کے اندر وہ مسلم لیگ نواز کا وہی کراؤڈ ہے، کم نہیں ہوا، لیکن ان کو جو خاموش ووٹ ہوتا ہے نا، جو اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتا، وہاں پر ان کو اس کا نقصان ہوگا، اور وہ ایٹ لیسٹ تقریباً ہر حلقے میں کسی کہیں زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہیں کم بھی ہو سکتا ہے، 15 سے 20% کا وہ ووٹ ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہی کہتے ہیں نا ظالم ووٹ ہوتا ہے۔ وہ جس طرف چلے جائے وہاں پر وہ جتا بھی سکتا ہے اور وہاں پر وہ بندے کو کینڈیڈیٹ کو مضبوط کینڈیڈیٹ کو ہروا بھی سکتا ہے۔ 20% ووٹ اس کانسٹیٹوینسی کا جہاں پر آپ کی 50% ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیپینڈ اس پر کرے گا کہ وہ خاموش ووٹ کاسٹ کتنا ہو رہا ہے اور کس کو پڑھ۔ لیکن ویسے میں بتاؤں وہ خاموش ووٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اور کوئی جائے نہ جائے وہ لوگ لازمی جاتے ہیں، انہوں نے باتیں دل میں رکھی ہوتی ہیں، اپنا غصہ اپنے ووٹ سے نکالتے ہیں، اور یہ جمہوری طریقہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ آج نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی کہیں پہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر جس قسم کی انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے اس سے بھی الیکشنز متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ جمہوریت کے لیے ایک طرح سے زہر قاتل ہے۔ باقی الیکشن سے پہلے ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت سے سمبل لے لیا جانا، کیا اس سے بھی جمہوریت متاثر ہوتی ہے؟ اس حوالے سے سولنگی صاحب نے کچھ زیادہ نہیں فرمایا، لیکن یہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے حوالے سے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ منصور صاحب، ہم نے دیکھا کہ چند روز پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، پھر آرمی چیف نے بھی گزشتہ روز کنونشن سے خطاب کیا، وہاں پہ یوتھ موجود تھی، یوتھ کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا، سخت سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ تو اچانک یہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے نوجوانوں کو اس طرح انگیج کرنا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ماضی کے اندر نا جو کے چند عہدیدار رہے ہیں انہوں نے نوجوانوں کو انگیج کرنے کے لیے نوجوان رکھے ہوئے تھے،
تو وہ یہ پیغام جو ہے ان نوجوانوں کے ذریعے پہنچ جاتا تھا. تو اگر اب ڈائریکٹلی نوجوانوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور ان کے سوالوں کا سامنا کیا جا رہا ہے, اب ظاہری بات ہے میں فزیکلی تو وہاں پہ موجود نہیں تھا, صرف جو چند لوگ وہاں پہ موجود تھے یا سورسز کے تھرو جو خبریں ملی ہیں اس کے مطابق جو کویشچنز ہوئے وہ اچھے کویشچنز تھے, بڑے مطلب ٹو دا پوائنٹ کویشچنز کیے گئے دونوں افراد سے, تو ہونے چاہیے, اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے تاکہ آپ کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ملے. لیکن میرا خیال میں میری تو ایک ایڈوائز یہ تھی کہ اگر یہ انٹریکشن اس طرح ہو رہا ہے, اگر یہ انٹریکشن ٹیلی ویژن کے اوپر دکھایا جاتا تاکہ پوری قوم کو پتہ لگتا کہ ہر سوال کا جواب کیا ہے, تو اس کی زیادہ جو ہے بہتر ترویج ہو سکتی تھی, اس کے بہتر فوائد جو ہے وہ حاصل کیے جا سکتے تھے, رادر دین کہ مخصوص صرف مطلب جس طرح DGI جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی 300 افراد سے ملے ہیں, اور جو آرمی چیف ہیں وہ جتنے لوگوں سے ملے وہ مجھے ایگزیکٹ وہ نمبر نہیں پتا, لیکن ہال میں جتنے بھی لوگ موجود تھے یہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ کم ہے. پھر بھی اگر اس کی کوریج ہو جاتی اور ٹی وی کے اوپر آ جاتا تو سب کو پتہ لگ جاتا کہ تھاٹ پروسیس کیا ہے, اور اس کے بعد آپ بہتر طریقے سے میرے خیال میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا احسان رانا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہ ان انتخابات میں ایک طریقے سے بڑا امپورٹنٹ رول اختیار کر گئے ہیں, کیونکہ ایک جماعت سے سمبل لیا گیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سمبل اب پورٹل پہ ڈال دیے ہیں, ہماری کمپین جو ہے وہ ورچوئل ہو رہی ہے, جلسہ ہم ٹک ٹاک پہ کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے ان پلیٹ فارمز کو یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ PTI نے تو یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ انہیں زمین نہیں دیں گے تو ورچوئل زمین استعمال کریں گے, اور اب تک میاں صاحب کے جو 2-3 جلسے ہوئے ان کی کل تعداد کو اکٹھا کریں تو ان کے ایک ورچوئل جلسے میں لوگ اتنا شریک ہو جاتے ہیں, اور وہ شریک ہونے کا مطلب یہ کہ ہر شخص فزیکلی وہاں موجود ہوتا ہے. پر سر یہ لوگ پھر باہر نکل کے ووٹ بھی ڈالیں گے یا نہیں, یہ بھی تو بہت بڑا کویسچن ہے نا. اب اس میں تو وزیر اعظم نہیں بنانا کسی کو. میں عرض کروں کہ جو الیکشن کے دن کی سائنس ہوتی ہے وہ کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور وہ نون لیگ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ان کے قیمے والے نان میں اور بریانی میں بڑی طاقت ہوتی ہے. تو وہ تو ظاہر ہے جو کینڈیڈیٹ زمین پہ نہیں موجود وہ وہاں سے لوگوں کو گھروں سے کیسے نکالے گا اپنے امیدواروں کو. لیکن جو بات کل آرمی چیف صاحب کہہ رہے تھے ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے کہ یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دار پلیٹ فارم ہے, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہمیں کو قانون سازی کرنی چاہیے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم لوگوں کو دیواریں کہتے ہیں کہ جب زبانیں بند کرتے ہیں تو دیواریں بولتی ہیں, تو کوئی ایسا راستہ نکالتے رہنا چاہیے جس سے جو پریشر کوکر کی سیٹی ہے وہ بچتی رہے. باقی یہ کہ ایک اچھا اقدام ہے, اگر وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں تو ایک اچھی بات ہے. یہ جو گھٹن کی فضا کم ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی منصور صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر وہ لائیو ہوتا یا اس کو ویسے دکھایا جاتا تو زیادہ لوگوں پہ اچھا امپیکٹ بنتا, کہ سوال کے جواب میں جو جواب آئے اس سے باقی ہم لوگ جو ہیں انہیں بھی مستفیض ہونے کا موقع مل جاتا. اچھا حسن ایوب صاحب, ایک تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ یوتھ کو انگیج نہیں کر سکے, آلدو کہ پیپلز پارٹی کے جو اپنے رہنما ہیں بلاول صاحب خود آپ کو پتہ نوجوان ہیں, دوسری طرف ایک 17 سال کے شخصیت ہیں اور وہ نوجوانوں کے ساتھ اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک عجب ہی کہانی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے, یہ کیوں نہیں اٹریکٹ کر سکے, کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ان کی پالیسیز میں؟ پہلی بات کہ وہ یعنی انہوں نے کیا پائنیئر وہ ہیں, تو ایک تو اس پر انہوں نے بڑا فوکس رکھا, اور آپ یہ ذہن سازی کی, یوتھ کی ذہن سازی نہیں, فوکس رکھا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اپنے لوگوں کو, ایسے لوگ جو کہ ان نون تھے, زیادہ نون لوگ نہیں تھے, لیکن سوشل میڈیا پر ان کی فالوئنگ بہت زیادہ تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو بہت امپروو کیا ہے. ابھی جو AI کو وہ یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے جا رہے ہیں, وہ خطاب کرا رہے ہیں بانی چیئرمین کا. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں, وہ ٹرینڈ سیٹرز ہیں, باقی اس کو فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا کی حد تک تو. لیکن بات وہی آ جائے گی, انتخابات میں ووٹ سوشل میڈیا پر نہیں پڑتے. آپ نے ووٹر کو اٹھانا ہوتا ہے, لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں, 2-2 گھنٹے کا انتظار ہوتا ہے, اور آپ کو ایسا ڈٹرمنٹ ووٹر چاہیے جو 2 گھنٹے کھڑا ہو لائن میں اور اپنا ووٹ کاسٹ کرے. تو یہ چیزیں کہنا جو ہے نا, وہ کی بورڈ واریر جو آپ ورڈ یوز کر رہے ہیں وہ بالکل بیٹھ کر بڑے آرام سے وہ کر لیتے ہیں, ٹویٹ کر لیتے ہیں, ریٹویٹ کر لیتے ہیں, سامنے جا کے سیلفی لے کے سیلفی لے کر بھی آ جائیں گے. لیکن ایسا کام نہیں ہے جب لمبی لائنیں لگتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں, یعنی ایون کہ جو سیمی اربن ایریاز ہیں, وہاں کے اندر بھی جو فیسلٹیز ہے اور جو ہماری لوور مڈل کلاس کی یوتھ بھی ہے, ان کی پرائرٹیز الگ ہیں.
ان کی پرائرٹیز ووٹ کاسٹ کرنا نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی بھڑاس ضرور نکالیں گے, مجھے برا ضرور کہیں گے, منصور صاحب کو برا کہیں گے, تو لیکن عملی طور پر جب اپنی ایکچولی طور پر رانا صاحب کا بھی نام ڈال دینا تھا کہ رانا صاحب خالی منصور صاحب پہ آپ رک گئے. دیکھیں ہم دونوں جو ہے نا میرا بھی ڈال دینا تھا. نہیں اب رانا صاحب خود بتا سکتے ہیں اپنے حوالے سے. تو میں نے تو منصور صاحب کی دیکھی ہے ٹرولنگ جی, میں نے اپنی ٹرولنگ بھی دیکھی ہوئی ہے, تو آپ کی ٹرولنگ کم ہی ہوتی ہے, کم ہوتی ہے, لیکن رانا صاحب کی میں نے ٹرولنگ دیکھی نہیں ہے, اس لیے میں نے ان کا نام نہیں لیا. اچھا تو میں جو مین بات کر رہا تھا, تو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بوٹس بھی بڑے ہوتے ہیں, وہاں پر چیز ہو سکتی ہے, یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کسی جگہ پر بھی ڈلوانا ہو تو لاکھ ووٹ بھی کاسٹ ہو سکتا ہے, جو چل رہے ہوتے ہیں سرویز 3 لاکھ ووٹ کاسٹ کرا دیں. تو ایسی چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں تو ہیں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بنیادی کوشچن ہے کہ وہ یوتھ کو انگیج جو کرنے والا ہے نا, وہ جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے کوشش مسلم لیگ نواز نے کی, یعنی لیپ ٹاپس دیے, یہ کیا وہ کیا, لیکن انہی لیپ ٹاپس پہ نوجوان بیٹھ کے انہی کے وہ میمز بناتے ہیں. ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے, یعنی ان کی ایم ایس ایف جو بنی ہوئی ہے یا جو ان کی یوتھ کی کوئی ہے تنظیم, وہ تھوڑے افیکٹو کام کر رہی ہیں خواتین, اب بھی انہوں نے کیا ہے, لیکن ان تک مطلب ان کو پہنچ نہیں پا رہے. مطلب ایک طرف آپ دیکھ لیں تو یعنی ان کا کافی زیادہ ابھی فاصلہ ہے اس کو کور کرنے کے لیے. اور آج پی ٹی آئی کسی حد تک جو زندہ ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے زندہ ہے. اگر سوشل میڈیا نہ ہو تو ان کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا منصور صاحب, اب نون لیگ کے حوالے سے ایک اور چیز جو بار بار کہی جا رہی ہے کہ وہ اس دفعہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت میں آ رہے ہیں, ہم ملک کی تقدیر بدلیں گے, لیکن آج تک انہوں نے منشور ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا. اب الیکشنز میں کتنے دن رہ گئے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی تو ہے نا پوری ان کی حکمت عملی میں. اطہر بھائی, میری اطلاعات کے مطابق منشور جو ہے وہ پرسوں آ رہا ہے, 27 تاریخ کو جو ہے وہ منشور اناؤنس کرنے لگی مسلم لیگ نون, جو میرے پاس اطلاعات ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑا یہ جو آپ نے سوال کیا کہ کیوں نہیں کنیکٹ کر پاتی, دیکھیے پہلی بات تو میں ایک جو پیچھے بات ہوئی تھی کہ جی نون لیگ جو ہے اس کو کیمسٹری آتی ہے الیکشن ڈے کی, اور وہ نان قیمے کی اور بریانی کے, نان قیمہ بریانی پاکستان تحریک انصاف بھی کھلاتی ہے, ایسا نہیں ہے, برائے مہربانی وہ کو اتنے وہ جو ہے وہ پاک صاف نہیں ہے, وہ بھی یہ کام پوری طرح کھلاتے ہیں نا, سب کرتے ہیں. یہ جھوٹ ہے کہ کوئی ایک جماعت, اچھا آپ کے خیال میں وہ پی ٹی آئی والے اتنے چھننے کاکے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اگلوں کو بریانی کھلا رہی ہوگی تو یہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں, ہم نے تو یہ کام نہیں کرنا, سارے کرتے ہیں بیٹھ کے. کسی بھی حلقے میں کسی بھی پولنگ اسٹیشن میں چلے جائے گا, وہاں پہ یہ کام چل رہا ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ایک بات. تیسری بات آپ نے کہا کہ جی کنیکٹ کیوں نہیں کر پاتی. کنیکٹ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کا یوتھ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ ٹبر کے اندر ہی سارا کچھ رہنا ہے, یہ خاندان کے اندر ہی سارا کچھ رہنا ہے. آپ مجھے بتا دیجئے, آج مثال کے طور پہ پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا پرائم منسٹر کے لیے. میں آج بیٹھا ہوں, حسن بھائی بڑے انفارم رپورٹر ہیں, اسلام آباد کی پلس کو ان کے اچھی طرح پتا ہے. نون لیگ کی جانب سے اگر کوئی نام ڈسکس ہو رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کے سلاٹ کے لیے کون ہوگا, تو وہ کون ہے؟ یار نواز شریف ہوں گے. نہیں نواز شریف نہیں ہوں گے, شہباز شریف ہوں گے. نہیں شہباز شریف نہیں ہوں گے, مریم نواز ہوں گی. سر نواز شریف میرا مطلب ہے کوئی بھی نہیں ہے. اور میں یہ عامر الیاس رانا صاحب نے کہا تھا جی مریم نواز بھی ہو سکتی ہیں. میں وہ بھی ایک سینئر جرنلسٹ ہے نا, تو میں ان کی رسپیکٹ کرتے ہوئے ان کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں. تو مجھے نہیں پتا کوئی بھی ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے ٹبر میں سے باہر کوئی نہیں ہے, اس خاندان میں سے باہر کوئی نہیں ہے. کوئی اور بھی تو احسن اقبال کا نام لے دیں, خواجہ سعد رفیق کا نام لے دیں, اور بھائی باہر بھی تو نکل آئیں کبھی. جب آپ یہ نہیں کریں گے, آپ مجھے بتائیے آج لاہور میں پنجاب میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے؟ اچھا جی اتنے جڑے نا وہ وڈے میاں صاحب ہون گے تو تھلے شاید چھوٹے میاں صاحب ہو گے. نہیں چھوٹے نہیں ہون گے, مریم نواز ہوئے گی. مطلب جو بھی پوری منصور بھائی پر اس میں یہ بھی تو ہے نا, دیکھیں ووٹ بھی اسی خاندان کا ووٹ ہے نا, لوگ ووٹ بھی تو انہی کے نام پہ دیتے ہیں, اور لوگوں کی خواہش ہے یہ کہ یہ بنے. تو وہ سونیا گاندھی کو وہ بیوقوف تھی, وہ سونیا گاندھی جو تھی, جو گاندھی خاندان سے تعلق رکھتی تھی, وہ بیوقوف تھی. وہ منموہن سنگھ کو بنا دیا تھا کہ اس نے منموہن سنگھ کو بیٹھ کے پرائم منسٹر بنا دیا تھا, اور اس منموہن سنگھ نے پوری اکانومی تبدیل کر دی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ باہر تو نکلیں. اب آپ کا وہ جو سوال تھا کہ بھئی یوتھ کیوں نہیں, یوتھ اس لیے نہیں کنیکٹ کر پاتا, یوتھ اس لیے نہیں کنیکٹ کر پا رہا کہ آج 2024 ہے, وہ دیکھ رہے 2034 میں بھی یا مریم نواز ہوں گی یا جنید صفدر آ چکے ہوں گے, 2044 کے اندر بھی شریف خاندان کا ہی کوئی نہ کوئی ہوگا. ہماری باری نہیں آنی, چاہے جو مرضی ہو جائے,
ہماری ٹرن ہی نہیں آنی، تو آپ کس طرح کنیکٹ کریں گے اس کے ساتھ اپنے آپ کو؟ دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم۔ اچھا رانا صاحب، یہ جس جانب منصور صاحب نے اشارہ کیا ہے، آبویسلی پیپلز پارٹی میں بھی یہ چیز ہے، اے این پی میں بھی یہ چیز ہے، جے یو آئی ایف میں بھی یہ چیز ہے، تو کسی ایک جماعت سے تو یہ چیز وابستہ نہیں ہے، پر آپ سمجھتے ہیں کہ یوتھ کے لیے یہ ایشو ہے؟ یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ جناب کے میرٹ کے اوپر چیزیں ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ بس آپ ایک خاندان میں پیدا ہو گئے تو آپ نے آگے جماعت سنبھال لینی ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو آپ بالکل منصور بھائی ٹھیک کہتے ہیں کہ باقی بھی جماعتیں قیمے والے نان اور بریانی کھلاتی ہیں، لیکن ان کا تو آپ نے حقہ پانی بند کر دیا نا، ان کو تو آپ اب سمجھیں کہ ان کا عوام سے حقہ پانی بند ہو چکا ہے، تو اب ایک ہی پارٹی رہ گئی ہے جو فرش کے اوپر بریانی ڈال کے لفافوں میں بند کر کے دے سکتی ہے، تو میں تو اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اب آ جائیں یوتھ کی طرف کہ جی یوتھ کیا کرے، تو پہلی دفعہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد میں نے عوام میں ایک چینج دیکھی ہے، اور میں حیران ہو جاتا ہوں اس وزڈم پہ کہ جو ریڑھی والا ہے، مونگ پھلی بیچنے والا، وہ بھی پاکستان کے کور جو پرابلم ہے نا اس کو سمجھتا ہے اور اس پہ ڈسکس کرتا ہے۔ لہذا جو آپ منشور کی بات کر رہے ہیں، عرفان صدیقی صاحب نے بڑی محنت سے وہ ایک منشور بنایا ہے، تو اس کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ ہے ساڈی گل ہو گئی ہے۔ تو جب ساڈی گل ہو گئی ہے تو پھر منشور کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی، اس میں کیا آپ نے سٹے باندھ کے دینے لوگوں کو یا چنے باندھ کے دینے اس کاغذ کے کتاب میں، جب آپ کی گل ہی ہو گئی ہے۔ تو یہ منشور ایک بس فیشن ہے، مجبوری ہے، ڈرامہ ہے جو کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ بتائیں کہ یہ منشور مسلم لیگ نون پچھلے 35 سال سے دے رہی ہے، پیپلز پارٹی پچھلے 35 سال سے یہی منشور دے رہی ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ وہاں پہ لوگوں سے مکان چھن گئے، لوگوں کے کپڑے اتار لیے گئے، لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں مل سکا، ان کا روٹی کپڑا اور مکان اپنی جگہ۔ اسی طرح میاں فیملی کے اندر بھی جو اب نیا تازہ نعرہ ہے کہ ہمارا مقابلہ غربت سے، مہنگائی سے ہے، تو ان سے پوچھیں کہ پچھلے 3 دفعہ میں آپ نے تلوار چلا لی جو اس بار آپ نئی تلوار لے کے آئے ہیں اور وہ کرنے آئے ہیں۔ تو یہ منشور سب ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈھکوسلا ہے۔ اور جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے تو نوجوانوں نے مختلف پلیٹ فارمز پہ آپ ذرا ان کا غصہ سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب انہیں بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، احسان رانا صاحب، منصور علی خان صاحب، حسن ایوب صاحب، آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے تینوں معزز مہمانوں کی، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہمیشہ ہر پروگرام میں ہم یہی کہتے ہیں کہ جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، جو آپ کے علاقے کے لیے بہتر ہے، آپ کے ملک کے لیے بہتر ہے، جمہوریت کے لیے بہتر ہے، اس کو آپ ووٹ دیں۔ الیکشن ڈے والے دن ضرور نکلیں، کوئی بھی ووٹ جو آپ ڈالیں گے وہ ضائع نہیں ہوگا، یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے۔ جس بھی جماعت کو آپ نے دینا ہے ضرور باہر نکلیں اور اپنے ووٹ کا رائٹ استعمال کریں۔ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔